میں تو امتی ہوں اے شاہ امم، کر دے میرے آقا اب نظر کرم، میں تو امتی ہوں اے شاہ امم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق، النجم الثاقب، إن كل نفس لما عليها حافظ، فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق، يخرج من بين الصلب والترائب، إنه على رجعه لقادر، يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر، والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع، إنه لقول فصل وما هو بالهزل، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ 30واں پارہ ہے، 86 نمبر کی سورت ہے سورہ الطارق۔ یہ سورہ طارق مکی سورت ہے اور 1 رکوع ہے، 17 آیتیں ہیں، 239 حرف ہیں۔ مکی صورتوں کے اندر زیادہ تر اخلاق، آداب، شرافت، انسان کی اپنی حقیقت، قیامت، ان کے بارے میں تذکرہ ہوتا ہے کہ لوگوں آپ اپنی زندگی کو ضائع نہ کرو، آخر ایک دن ایسا آنا ہے جس میں آپ مرو گے، مر کر کے پھر اٹھائے جاؤ گے، پھر آپ کو ذرا ذرا سی چیز کا حساب کتاب دینا ہوگا۔ تو مکی صورتوں میں تقریباً قیامت کا ذکر ضرور آتا ہے، کیونکہ جب وہ حساب کتاب کا خوف ہوتا ہے تو آدمی سنبھل کے چلتا ہے۔ جب یہ یقین نہیں ہوتا کہ کوئی مجھ سے پوچھنے والا ہے تو پھر اس کو احساس نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر آپ کو 10,000 روپے اپنی مزدوری کے ہیں، اپنے گھر کے خرچے کے لیے، تو اس میں سے یہ لیا وہ لیا، کچھ بھی لکھتے نہیں ہو، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ مجھ سے کوئی حساب لینے والا نہیں ہے، بس یہ 10,000 میرے ہیں، میرے گھر میں خرچ ہونے ہیں بس۔ لیکن اگر آپ کو کسی اور نے 10,000 روپے دیے کہ یہ لو 10,000 روپے، 2,000 اس کو، 5,000 اس کو، 1,000 اس کو اس طریقے سے دینا، تو پھر آپ کو ذرا چیز کا خیال کرنا پڑے گا، 1 کی جگہ پر 2 کسی کو نہ مل جائے، 500 کی جگہ پر 1,000 نہ چلا جائے، ذرے کا آدمی حساب رکھتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر قیامت کے متعلق ہمیں یقین ہو کہ قیامت میں پیش ہونا ہے نا، تو پھر آدمی ہر کام کرنے سے پہلے سوچے گا، 100 بار سوچے گا، یہ کروں نہ کروں، فائدہ کیا ہوگا، نقصان کیا ہوگا۔ تو اس وجہ سے اللہ رب العالمین نے قیامت کا تذکرہ بار بار کیا تاکہ لوگ، میری مخلوق، میری پیاری مخلوق قیامت کے سزاؤں سے، عذابوں سے، مصیبتوں سے بچ سکے۔ تو یہاں اس صورت مبارکہ میں بھی قیامت کا تذکرہ ہے، ستاروں کا تذکرہ ہے۔ اللہ رب العالمین قسمیں کھا کر کے بتلا رہے ہیں کہ انسان لاپرواہی نہ کر، تیرا سارے کام ریکارڈ ہو رہے ہیں، تو کیا کر رہا ہے، کیا بول رہا ہے، سارا کچھ ریکارڈ ہو رہا ہے، اس وجہ سے غلطی نہ کر ورنہ پکڑ بڑی سخت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کو قسم کھانے کی کیا ضرورت ہے، یہ بندے کے ساتھ پیار ہے، کیونکہ بندے آپس میں جب باتیں کرتے ہیں نا، تو بات کرتے کرتے کوئی اہم بات ہوتی ہے تو قسم کھا کر کے کہتے ہیں اللہ کی قسم میں نے ایسا نہیں کیا، تو ہر بندہ اس پر بھروسہ کر لیتا ہے کہ واقعی یار ابھی صحیح ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ بھی قسم کھا رہے ہیں۔ ایک بزرگ کے لیے آتا ہے
کہ جب اس نے سنا قرآن پاک کی اسی آیت کو کہ اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کر کے کوئی بات بتلائی ہے تو بے ہوش ہو کر کے گر گیا بیچارہ۔ کافی دیر کے بعد ہوش آیا اور کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ کو قسم کھانی پڑ رہی ہے بندے کو سمجھانے کے لیے۔ اگر آپس میں ہم بیٹھے ہوں اور میں کوئی بات کروں اور کوئی سامنے والا بندہ بولے کہ نہیں یار یہ ایسا لگتا نہیں ہے، تو مجھے قسم کھانی پڑے بھائی اللہ کی قسم ایسا ہے، تو آپ خود اندازہ کریں کہ یہ سامنے والے کے بھروسہ نہ کرنے کی نشانی ہے، تبھی قسم کھائی جا رہی ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ قسم اسی لیے کھا رہے ہیں تاکہ بندے کا بھلا ہو جائے، بندے کا اعتماد ہو جائے، بندہ اپنے آپ کو عذابوں سے بچا سکے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی قسم کھائی ہے، وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ، آسمان کی قسم، رات کو طلوع ہونے والے ظاہر ہونے والے ستارے کی قسم، وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ، آپ کو کیا پتا کہ طارق رات کو طلوع ہونے والا کیا ہے؟ النجم الثاقب، ایک ستارہ ہے جو بڑا چمکدار ستارہ ہے، اس کی قسم۔ ان کل نفس لما علیہا حافظ، کہ ہر نفس کے اوپر کوئی نہ کوئی حافظ، محافظ، نگران، چوکیدار ضرور موجود ہے۔ آسمان کی قسم کھائی، ستارے کی قسم کھائی، پھر قسم کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر انسان پر کوئی نہ کوئی نگران موجود ہے، یعنی آپ کے دائیں بائیں کندھوں پر فرشتے بیٹھے ہیں، ان کو ہلکا نہ سمجھو، یہ ویسے ہی بات سن کر کے اور چھوڑ دو، ایسا نہ کرو، یقین جانو کہ ہے، آسمان تمہارے اوپر گواہ ہے کہ یہاں فرشتے تمہارے اوپر ہیں، اور رات کو طلوع ہونے والا ستارہ یہ بھی گواہ ہے۔ ابھی تھوڑی سی بات سمجھیں کہ آسمان تو سمجھ میں آتا ہے، ستارے کی قسم کھانے کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ستارہ رات کو تمہیں نظر آتا ہے، اپنی آنکھوں سے ستارے دیکھتے ہو، دن کو نظر نہیں آتے، تو پھر اگر دن کو نظر نہ آئے لیکن ہے تو صحیح نا جو رات کو پھر ظاہر ہونے والا ہے، اسی طریقے سے یہ فرشتے بھلے آپ کو نظر نہیں آتے ستارے کی طرح، دن کے ستارے کی طرح، لیکن ہے، اسی طرح سے یہ فرشتہ بھی ہے، ابھی بھلے نظر نہیں آتا لیکن آگے جا کر کے موقع پر اللہ تعالیٰ اس کو ظاہر کریں گے۔ اگر آپ کو پتہ لگے کہ یہ کیمرہ لگا ہوا ہے، میری چیز ریکارڈ ہو رہی ہے، یہ بندہ وہاں سے چھپ کر کے مورچے میں بیٹھا ہوا ہے مجھے دیکھ رہا ہے، تو کوئی بندہ چوری نہیں کرے گا، کیونکہ سارا کچھ ریکارڈ ہو رہا ہے، محفوظ ہو رہا ہے۔ تو وہاں جب ڈرتے ہو تو اللہ تعالیٰ نے بھی قسم کھا کر کے ستارے کی فرمایا کہ تمہارے اوپر نگران بیٹھے ہوئے ہیں جو آپ کا ذرا ذرا کچھ لکھ رہے ہیں۔ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، پھر دیکھنا چاہیے انسان کو کس چیز سے پیدا کیا گیا۔ خُلِقَ مِن مَاءٍ دَافِقٍ، پیدا کیا گیا انسان کو اچھلنے والے پانی سے، يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ، جو پانی نکلتا ہے پیٹھ اور سینے سے، إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ، یقیناً اللہ تعالیٰ تمہیں دوبارہ واپس کرنے پر طاقت رکھتے ہیں۔ یوم تبلی السرائر، اس دن سارے راز ظاہر ہو جائیں گے۔ فما لہ من قوت ولا ناصر، اور کسی آدمی کے لیے کوئی طاقت بھی نہیں ہوگی، کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا۔ اے انسان، تو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، پہلے اپنے آپ کو پہچان تو صحیح، تو ہے کیا؟ تو ہے کیا؟ کس چیز سے پیدا ہوا ہے؟ گندے قطرے سے پیدا ہوا ہے۔ اے انسان، تو نافرمانی کرتا ہے، اتنا سوچتا نہیں ہے؟ جب اللہ تعالیٰ ایک قطرے سے خوبصورت انسان کو پیدا کر سکتے ہیں تو اس مرے ہوئے انسان کو دوبارہ زندہ نہیں کر سکتے؟ اے انسان، تھوڑا سوچ، جب اللہ تعالیٰ تجھے اسی پانی کے قطرے سے پیدا کر سکتے ہیں، پانی کہاں، آنکھ کہاں، پانی کہاں، ہڈیاں کہاں، پانی کہاں، پورے جسم کا ڈھانچہ کہاں، اسی پانی کے اندر ایسا خوبصورت نقش بنا کر کے تجھے پیدا کیا، اتنا کر سکتے ہیں نا؟ تو پھر قیامت کے دن تمہارے اعمال جو تم نے کیے تھے وہ ظاہر نہیں کر سکتے؟ تم جو کچھ پانی کے اوپر جب انسان بن سکتا ہے
تو تمہارے اعمال کو لکھنے والا فرشتہ مقرر نہیں ہو سکتا؟ اے انسان، تجھے اللہ تعالیٰ نے کس چیز سے پیدا کیا؟ تھوڑا غور تو کر۔ اچھلنے والے پانی سے پیدا ہوا۔ اچھلنے والا پانی کا کیا مطلب ہے؟ جو انسان مردانہ و زنانہ طاقت کی بنا پر اچھل کر کود کر نکلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عادت مبارکہ اس طرح کی باتیں کرنے کی نہیں ہے، لیکن جہاں قدرت کی بات آتی ہے پھر بیان فرماتے ہیں کہ انسان اپنے عقل سے بھی ذرا سا سوچے، کہاں عورت کہاں مرد، پھر کہاں سے کہاں جا کر کے رشتے جڑتے ہیں، پھر رشتے جڑنے کے بعد کیا نظام رکھا ہے، مرد کی چیز عورت کے پیٹ کے اندر پہنچے، پھر وہاں اللہ تعالیٰ نے عورت کے پیٹ کے اندر کیا نظام، کئی سی مشینری رکھی ہے، اس مشین تک صرف یہ پانی کا قطرہ پہنچا، پھر وہاں وہ پوری کمپنی شروع ہو جاتی ہے۔ یعنی ایک طریقے سے وہاں کتنی مشینیں لگی ہوں گی۔ دنیا کے اندر اگر چھوٹی سی کوئی چیز بنانی پڑتی ہے، کتنے اس کے اندر پرزے لگانے پڑتے ہیں۔ بھائی اس کے اندر یہ مثال کے طور پر یہ شوگر مل ہے، اس کے اندر آپ نے صرف گنا ڈال دیا، ابھی اندر کتنے پرزے ہوتے ہیں، کتنی مشینیں ہوتی ہیں کہ اس کو پیسنے والی، پانی جدا کرنے والی، پھر پانی کو صاف کرنے والی، پھر اس جوس کو، رس کو پھر آگے آگ میں پکانے والی، پھر گڑ اسی سے رس بنتا ہے، چاش بنتی ہے، گڑ بنتا ہے، چینی بنتی ہے، مصری بنتی ہے، یہ ساری چیزیں اسی ایک ہی گنے سے نا۔ تو ابھی اسی ماں کے پیٹ کے اندر اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی فیکٹری لگائی ہے، جس کے اندر سے اسی نطفے سے کام شروع ہو گیا، اسی سے آنکھ بھی بن رہی ہے، اسی سے کان بھی بن رہا ہے، اس سے ظاہری جسم گوشت بن رہا ہے، ہڈیاں بن رہی ہیں، پھر اندر کی مشینیں بن رہی ہیں، گردے بن رہے ہیں، دل آ رہے ہیں، آنتیاں بن رہی ہیں، اور پھیپھڑے وغیرہ، پتا، یہ ساری چیزیں اندر بن رہی ہیں۔ کتنی مشینیں اللہ تعالیٰ نے اسی ماں کے پیٹ کے اندر رکھ دی ہیں۔ تو چونکہ یہ انسان کے تصور، وہم و گمان میں بھی ایسا نہیں ہو سکتا، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا کہ آپ تھوڑا غور تو کرو۔ یخرج من بین الصلب والترائب، وہ پانی جو اکٹھا ہوتا ہے پھر بچہ پیدا ہوتا ہے، وہ پیٹھ اور پیٹ سے ہوتا ہے، پیٹھ اور سینہ، پیٹھ مرد کی اور سینہ عورت کا۔ یہ طبیب لوگ کہتے ہیں کہ عورت کے اندر جو یہ مادہ ہوتا ہے، جس قطرے کی وجہ سے بچہ پیدا ہوتا ہے، وہ سینے کی طرف ہوتا ہے، مرد کا پیٹھ کی طرف ہوتا ہے۔ اس وجہ سے مرد اگر غلط استعمال ہوتا ہے یا زیادہ استعمال ہوتا ہے، اس کی کمر درد کرتی ہے، ہڈیاں کمزور ہوتی ہیں۔ اس کا بنیادی سبب یہی ہوتا ہے کہ مرد کا مادہ پیٹھ میں ہوتا ہے اور عورت کا سینے کی طرف۔ ان سینے اور پیٹھ کا پانی اکٹھا کر کے ایک جگہ پر اللہ رب العالمین نے رکھا، تو جب اتنا کچھ کر سکتے ہیں تو انہ علی رجعہ لقادر، تو پھر اللہ تعالیٰ دوبارہ بھی آپ کو اٹھانے پر قدرت رکھتے ہیں۔ یوم تبلی السرائر، قیامت کے دن راز ظاہر کیے جائیں گے۔ جیسے دنیا کے اندر یہ چھپا ہوا پیٹھ کا پانی ظاہر ہو جاتا ہے، چھپا ہوا سینے کا پانی ظاہر ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ظاہر کرتے ہیں، تو قیامت کے دن چھپے ہوئے اندر کے راز وہ بھی ظاہر ہو جائیں گے۔ بہت ساری نیکیاں آپ نے اس لیے کی تھی کہ وہ چھپی رہیں، لیکن اللہ تعالیٰ وہ ظاہر کریں گے۔ بہت ساری برائیاں تم نے چھپ کر کی تھیں، چھپا رہے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ وہ بھی ظاہر کریں گے۔ نیکی کا ظاہر ہونا تمہاری عزت کے لیے، برائی کا ظاہر ہونا تمہاری ذلت و رسوائی کے لیے۔ جب وہاں یہ ہونا ہے اور بھاگ بھی نہیں سکتے، فما لہ من قوت ولا ناصر، کوئی طاقت بھی نہیں ہوگی کہ اس کو روک سکو، کوئی مدد کے لیے بھی نہیں آئے گا تو آپ کے رازوں کو چھپائے، آپ کو مصیبتوں سے بچائے۔ جب ایسا نہیں ہو سکتا تو مان لو، ماننے میں کوئی آپ کو تکلیف بھی نہیں ہے۔ والسماء ذات الرجع، اور بھی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے یہی بات سمجھائی کہ میری باتوں کو مان لو، قیامت کا یقین کر لو۔ کیوں؟ والسماء ذات الرجع،
اس آسمان کی قسم جو بار بار لوٹ کر بارش برسانے والا ہے، یہ تو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو۔ والارض ذات الصدع، اس زمین کی قسم جو بار بار پھٹ کر کے اناج نکالنے والی ہے، یہ تو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو نا۔ آسمان میں کچھ بھی نہیں، اچانک بادل آ گئے اور بارش برس گئی۔ زمین میں بظاہر کچھ بھی نہیں، پھر اندر سے فصل اگایا، درخت نکل آیا، باغات نکل گئے، سامنے آ گئے۔ تو جب یہ اپنے آنکھوں سے دیکھتے رہتے ہو تو دوبارہ انسان کا زمین سے اگنا، دوبارہ پیدا ہونا، یہ بھی کوئی مشکل نہیں ہے۔ بادلوں کے بغیر آسمان تھا، بادل آ گئے، اللہ تعالیٰ کے لیے مشکل نہیں، تو تمہیں دوبارہ بھی سامنے لانا کوئی مشکل نہیں۔ اِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ، یقیناً یہ قرآن پاک فیصلے والی کتاب ہے۔ وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ، اور یہ کوئی مذاق کی چیز نہیں ہے۔ یہ جو باتیں آ رہی ہیں قیامت کی، یہ یقینی چیزیں ہیں، فیصلے کی باتیں ہیں۔ یہ جو قرآن آپ سنتے ہو، یہ فیصلے کی چیزیں ہیں، یقینی چیزیں ہیں، کوئی مذاق نہیں ہے۔ اِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا وَأَكِيدُ كَيْدًا، لوگ قرآن پاک کو روکنے کے لیے سازشیں کرتے ہیں، مکر کرتے ہیں، میں بھی ان کے حساب کتاب کے لیے، ان کے مکر کا بدلہ دینے کے لیے تیار ہوں۔ لوگ قرآن پاک کو مٹانے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں ان کی سازشوں کو مٹانے کے والا ہوں، اور یہی ہوا ہے۔ اس زمانے سے لے کر کوئی ایک سال بھی ایسا نہیں گزرا آج تک جو لوگ قرآن پاک کو مٹانے کی کوشش نہ کرتے ہوں۔ اللہ کے فضل و کرم سے قرآن بڑھ رہا ہے، آگے جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے بچے پیدا کیے ہیں، ایسے لوگ پیدا کیے ہیں، ایسی مائیں پیدا کی ہیں جو قرآن پاک پڑھتی بھی ہیں، پڑھاتی بھی ہیں، خود نہیں پڑھے لیکن اوروں کے پڑھنے کی فکر کرتے ہیں کہ ہم قاری صاحب کو تنخواہ دے دیں، ہم اس کے لیے جگہ کا انتظام کریں، بجلی کا، بتی کا، قرآن پاک کے نسخوں کا انتظام کریں تاکہ قرآن کی خدمت چلتی رہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو قرآن پاک کو مٹانے کے چکر میں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو قرآن پاک کو آباد کرنے کی کوشش میں۔ فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مٹانے والے، دشمنی کرنے والے، کفر کرنے والے، ان کو اب مہلت دے دیں، چھوڑ دیں، اور تھوڑی سی مہلت دے دیں، ان کا حساب کتاب میں خود کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو قرآن پاک کے ساتھ تعلق رکھنے والا بنائے، قرآن پاک کو مٹانے کی کوشش کرنے والے، اس کو عام ہونے سے رکاوٹ بننے والے شرارتی قسم کے لوگ، کافر، منافق اور اسلام کے دشمن، یہود و نصارہ یا کسی بھی طرح کے لوگ ہوں جو قرآن پاک کے ساتھ کسی نہ کسی طرح رکاوٹ بنتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے شر سے ہم سب کو محفوظ فرمائے، ان کا مقابلہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ لائک کریں ہمارے چینل کو اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔